اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاه فہذا علی مولا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد و آل محمد کا محب بنایا۔ خوب ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید غدیر بالکل 2 سے 3 دن رہ چکے ہیں کہ عید غدیر کا دن آنے والا ہے، تو اس لحاظ سے ہمارا ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلی ویڈیوز میں چند ایک پیغامات کا آپ کو عرض کیے تھے، تو آج جس موضوع پہ ہم بحث کریں گے وہ ہے کہ یہ حدیث غدیر میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاه فہذا علی مولا، تو لفظ مولا کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ بہت سارا نزاع ہے اہل سنت اور شیعہ علماء کی آپس میں۔ یہ دیکھیں کہ شیعہ علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے، اتحاد ہے اور اجماع ہے کہ مولا سے مراد یہاں اولا بالتصرف ہے، یہاں ناصر یا دوست کے مراد نہیں ہے۔ جبکہ لغت میں دیکھا جائے تو مولا کے جو ہیں 6 معنی ملتے ہیں جو مشہور لغات ہیں ان میں، اس کے علاوہ بھی کچھ لغات ہیں جن میں 6 سے زیادہ معنی بھی ملتے ہیں۔ تو اہل سنت بھائی جو ہمارے ہیں وہ مولا کا معنی یہاں لیتے ہیں دوست، جبکہ یہ عقلانی غلط ہے، نقلانی غلط ہے اور موقع کی مناسبت کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ اور اگر پوری حدیث غدیر کو پڑھا جائے اور ساتھ خطبہ غدیر کو پڑھا جائے اور اس واقعہ پہ غور و فکر کیا جائے تو واضح نظر آتا ہے کہ یہاں مولا سے مراد دوست لینا محال ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں جو آدمی کہتا ہے کہ یہاں دوست مراد ہے، ناصر مراد ہے، تو اس کے لیے میں پہلی دلیل عرض کرتا ہوں کہ آپ جائیں تاریخ میں خطبہ الغدیر موجود ہے، خطبہ الغدیر پڑھیں آپ۔ ہاں، ایک بات ہے کہ خطبہ الغدیر پڑھتے وقت آپ نے تعصب کی عینک اتار دینی ہے، 6 نمبر ہے یا 10 نمبر کی لگی ہوئی، جتنے نمبر کی ہے وہ اتار کے رکھ دینی ہے، پھر خطبہ الغدیر پڑھنا ہے۔ ہاں، خطبہ الغدیر میں ہی واضح ہو جائے گا کہ مولا کا معنی کیا دوست ہے یا اولا بالتصرف ہے۔ اگر خطبہ غدیر ایک مبتدی طالب علم کو پڑھا دیا جائے تو وہ بھی جب پڑھے گا تو وہ خود بخود سمجھ جائے گا کہ یہاں دوست مراد لینا محال ہے، غلط ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، رسول خدا نے جب اعلان فرمایا مولا اسلام کی ولایت کا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہنے سے پہلے کیا فرمایا؟ ان سے پہلے فرمایا کہ کیا میں تم سے تمہاری نسبت زیادہ تمہارے نفسوں پہ اولیت اور حاکمیت نہیں رکھتا ہوں؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم سے زیادہ تمہارے نفسوں پر اہمیت نہیں رکھتا؟ کیا میں اولیت نہیں رکھتا؟ کیا میں حاکمیت نہیں رکھتا؟ تو سب نے بولا جی رکھتے ہیں آپ۔ تو اس وقت رسول خدا نے جب انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں آپ زیادہ اولیت رکھتے ہیں، آپ زیادہ تصرف رکھتے ہیں، ہمارے نفسوں پر آپ زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں، تو اس وقت رسول خدا نے فوراً ہی فرمایا اگر میں حق کے تصرف زیادہ رکھتا ہوں تو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی میں جس کا مولا ہوں، یعنی میں جس پہ حق تصرف زیادہ رکھتا ہوں اس پہ اس کی نسبت علی ابن ابی طالب حق تصرف زیادہ رکھتا ہے۔ یعنی جن نفوس پر میں حق تصرف رکھتا ہوں تم خود کہہ رہے ہو کہ ہماری نسبت تم زیادہ رکھتے ہو، تو اس پہ اگر میں رکھتا ہوں تو پھر علی بھی رکھتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دلیل ہوئی کہ یہاں الست اولا بکم والی جو اولا یہاں جہاں مراد لیا جا رہا ہے تو یہاں مراد دوست نہیں لیا جا رہا، یہاں حق تصرف مراد لیا جاتا ہے۔ اگر وہاں حق تصرف مراد ہے تو یہاں بھی حق تصرف ہی ہوگا، کیونکہ متصل ہی فرمایا کہ اگر میں حق تصرف زیادہ رکھتا ہوں تو من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اس کے علاوہ دلیل کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بھی اپنی خلافت کے
ادعا کے لیے جہاں بھی دلیل قائم کی ہے ان میں سے ایک دلیل یہ بھی قائم کی ہے حدیث غدیر کو. باقاعدہ صحیفہ میں بھی یہ بولا کہ کیا حدیث غدیر آپ بھول گئے کہ رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. علیہ السلام کا دلیل قائم کرنا ہی دلالت کرتا ہے کہ علی علیہ السلام یہاں اولا بالتصرف ہے نہ کہ دوست و ناصر ہیں. اس کے علاوہ جو ہے دیکھیں کہ حارث مالعون جو علیہ السلام کی ولایت کے بعد حارث بن نعمان جو مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تو اس نے آ کے رسول خدا کے ساتھ گستاخانہ الفاظ بولے کہ اپنی طرف سے تم کہہ رہے ہو یا اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہو. پھر اس نے عذاب طلب کیا. یہ پورا واقعہ آپ کے بچوں کو یاد ہے. تو اگر دوست و ناصر کے معنی میں ہوتا تو حارث اگر دوست کے معنی میں کیا ہے تو وہ کیوں اتنا چڑھتا اور کیوں شور شرابہ کرتا, کیوں عذاب طلب کرتا؟ جبکہ دوستی کا حکم تو پہلے علیہ السلام کی دوستی کا کئی دفعہ رسول خدا دے چکے ہیں اور خود قرآن میں بھی آیات ہیں کہ بعض مومنین سے محبت اور دوستی رکھتے ہیں. تو یہ تو باقاعدہ حکم بھی ہے مومنین آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھیں, دوستی رکھیں اور مدد کریں ایک دوسرے کی. قرآن میں بھی آیات موجود ہیں. اس کے علاوہ رسول خدا نے کئی مقامات پہ فرمایا کہ جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا, جو محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا. تو اس کو یہ چڑھنا کیوں ہوا؟ وہ کیوں چڑھا؟ یہ چڑھنا دلالت کرتا ہے کہ وہ کیونکہ خود عربی تھا, اس کو پتہ چل رہا تھا کہ یہاں دوست مراد نہیں ہے, اولا بالتصرف مراد ہے. اس کے علاوہ ناظرین دیکھیں کہ ایک بندہ 4 گھنٹے کا خطبہ دیتا ہے, بہت فصیح و بلیغ خطبہ دیتا ہے, اور اتنی گرمی ہے کہ تاریخ میں موجود ہے کہ پورے صحابہ پسینے سے لت پش تھے. تو اتنی گرمی کے ہوتے ہوئے تو وہ اگر 4 گھنٹے کے بعد وہ کہہ دے کہ یہ تو میرا دوست ہے تو اکلا کیا کہیں گے کہ بھائی خود صحابہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو آپ کئی دفعہ ہمیں پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ علی میرا دوست ہے. خیبر میں بھی آپ نے بولا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں, اللہ کرتا ہے, اور یہ کئی مرتبہ آپ نے بتایا بھی ہے کہ علی سے محبت کرو, علی سے بغض مت رکھو, بغض رکھنا منافق کی علامت ہے علی علیہ السلام سے. تو یہ عقلاً بھی غلط ہوتا. تو لہذا اتنا انتظام کرنا کوئی خاص فضیلت ہے علیہ السلام کی, اتنا انتظام کر کے یہ بولنا, ورنہ یہ فضیلت میں تو سب مومنین شریک ہیں کہ ایک مومنین دوسرے مومنین سے محبت و پیار کرتے ہیں. لہذا کوئی خاص فضیلت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا انتظام کیا, اور انتظام کرنے کے بعد اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کیا. اور اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو اس کے بعد حکم دیا صحابہ کو کہ آج کے بعد علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کے پکارا کرو. تو یہ حکم دینا دلالت کرتا ہے کہ یہ دوست مراد یہاں نہیں لیا جا رہا بلکہ اولا بالتصرف مراد لیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کا مبارکباد دینا یہ موجود ہے, اور باقی صحابہ کا مبارکباد دینا. تو مبارکباد دینا دلالت ہے بھائی, یہ تھوڑا ہے کہ مبارکباد وہ دوستی پہ مبارکباد دی جا رہی ہے کہ آج کے بعد تم ہمارے دوستوں. کیا پہلے دوست نہیں تھے؟ کیا پہلے صحابہ آپس میں ان کا محبت پیار دوستوں والا نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا. تو لہذا یہ مبارک دینا یہ خاص اور ایک دوسرے کو گلے لگانا اس بات پہ دلالت ہے کہ یہ کوئی خاص عہدہ ملا ہے جس کی وجہ سے مبارک دی جا رہی ہے. اگر عام عہدہ ہوتا تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا. تو یہاں مراد لینا, مولا سے مراد لینا دوست, یہ عقلاً محال ہے, یہ غلط ہے. ہاں اگر بندہ کہے نہیں کہ میں نہیں مانتا تو اس کا علاج نہیں ہے کوئی, ورنہ خطبہ غدیر اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی واضح ہو جائے گا کہ یہاں مراد لینا دوست بالکل غلط ہے. وہاں باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پہ اشارہ کیا ہے مولا اسلام کی ولایت و خلافت کی طرف, اور یہاں صریحاً بول دیا ہے کہ میرے بعد علی ابن ابی طالب تمہارا حاکم ہے, تمہارا ولی ہے. اور یہ کہنا کہ مولا رسول خدا نے اپنا نیب نہیں بنایا یہ جہالت ہے. 2 منٹ کے لیے اگر میں مانتا بھی ہوں کہ انہوں نے نیب نہیں بنایا, اگر رسول خدا نے نیب نہیں بنایا تو پھر حضرت ابو بکر نے کیوں بنایا؟ انہوں نے حضرت عمر کو بنایا.
پھر حضرت عمر نے ایک شورا بنائی 7 رکنی 6 رکنی. پھر انہوں نے شورا بنا کے ان شورا میں سے پہلے شورا بنائی، پھر ان میں سے ایک ایک کی تعریفیں کی اور ایک ایک کو رد کیا، اور ایک کو انہوں نے پھر نامزد کر دیا طریقے کے ساتھ. تو جو آدمی کہتے ہیں کہ نبی اپنے خلیفہ نہیں بناتا، نبی کو اختیار نہیں ہوتا اپنا نائب بنانے کا، تو میرا ان سے سوال ہے کہ جب نبی کو اختیار نہیں ہے اپنا نائب بنانے کا، تو حضرت ابو بکر کو کس نے اختیار دیا کہ اپنا نائب بنائے؟ اور پھر حضرت عمر کو کس نے اختیار دیا کہ وہ شورا بنائے؟ اب ایک طرف سنت ہے رسول نائب نہ بنانا، دوسری طرف سنت ہے حضرت ابو بکر کی ایک نائب بنانا، تیسری طرف سنت ہے حضرت عمر کی شورا بنانا، اور تیسرے خلیفہ نے کیا کیا؟ کوئی شورا بھی نہیں بنائی، کچھ بھی نہیں بنایا، وہ ایسے چلا گیا. اب ان 3 سنتوں میں سے کس کی سنت صحیح ہے؟ یہ بتاؤ. ہمارا سوال ہے کیا رسول کی سنت صحیح ہے یا ان کی ہے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ رسول کی سنت صحیح نہیں ہے تو پھر تو آپ کفر میں چلے جاؤ گے. اگر کہو رسول کی سنت صحیح ہے تو پھر ان کی غلط ہے، کیونکہ انہوں نے نائب بنایا، پھر انہوں نے جہالت کی ہے. تو لہذا ماننا پڑے گا کہ علی علیہ السلام کو انہوں نے نائب بنایا، اور کئی دلائل ہیں قرآن سے اور اس کے علاوہ حدیث سے ثابت ہے کہ ان کی نیابت. اور ایت غدیر جب یہ حدیث غدیر انہوں نے بولی تو اس کے بعد ایت تکمیل جب نازل ہوئی تو ایت تکمیل کا نازل ہونا بھی دلالت ہے. دوستی کے معاملے میں تھوڑی ایت تکمیل نازل ہوئی کہ آج علی علیہ السلام جس کے رسول خدا دوست ہیں اس کے علی دوست ہیں تو لہذا ایت تکمیل نازل ہوگی. یہ تو پہلے بھی ایسے ہی ہے کہ رسول خدا جس کے دوست تھے واقعی علیہ السلام سے وہ لوگ محبت کرتے تھے، تو جو محبت علیہ السلام سے کرتے تھے وہ رسول خدا سے کرتے تھے. تو لہذا ایت تکمیل کا نازل ہونا بھی دلالت ہے یہ کہ کوئی خاص انتظام ہے جس کے بعد ایت تکمیل نازل ہو کہ آج دین مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم. تو لہذا ثابت ہے اس چیز سے کہ یہاں مولا اولا بالتصرف ہے، حاکمیت مراد ہے نہ کہ دوست اور ناصر. تو آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں محمد و آل محمد کے علوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.